جی دوستوں، ایک بہت ہی فروٹفل سیمینار، بریسٹ کینسر اویئرنیس سیمینار چناب کلب میں کنڈکٹ کیا گیا، اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں ان کے شرکاء میں سے ڈاکٹر سمینہ ظفر، گائنیکالوجسٹ۔ میم، جو فیکٹر ہے کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ نیچر کے اگینسٹ ایکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف بیماریوں نے گھیرا ہے، یہ جو سی اے بریسٹ ہے، چھاتی کا سرطان ہے یا کینسر ہے، اس میں جو اگینسٹ دی نیچر ہم ایکٹ کر رہے ہیں، وہ والے فیکٹر اگر ہمارے جو عام دیکھنے سننے والے ان کو اگر آپ مینشن کریں۔ Javed sir, actually, your question is very relevant to this awareness. ہوتا یہ ہے کہ whenever ہم نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں we have to face certain issues. جی جی ٹھیک ہے، جیسے ہم سیڈنٹری لائف گزار رہے ہیں، سیڈنٹری لائف سے آپ ویٹ گین کریں گے، ایکسرسائز نہیں کرتے، جی تو جب آپ اوبیز ہوں گے، ایسٹروجن انکریز ہوگا، تو یہ کین کاز بگ کینسر، یہ بگ ریزن ہے آپ کے کینسر کی۔ اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں برکت ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے، اور دوسرا تھوڑا ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ تیسرا، جن کی فیملیز میں یہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ انپریونٹیبل ہے، ان کو اسکریننگ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ دو مین فیکٹر آپ نے بتایا کہ سیڈنٹری لائف سٹائل اور جن کی فیملی ہسٹری ہے وہ جینیٹیکلی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک رومر ہے، اور بڑی رومر ہیز اے ونگس، آپ کو پتا ہے کہ یہ پر رکھتی ہے اور سارے لوگ اس کو ریگارڈ کرتے ہیں کہ یہ جو چکن ہے یا انڈے ہے، ان کے استعمال سے پیوبرٹی ایج کا لائف سپین جو کم ہو گیا، یعنی کہ ہم 12-13 سال پیوبرٹی ایج ہو گئی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ دیکھیں، جو ایسا بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی اینیمل، کوئی بھی فوڈ جس میں اسٹیرائڈز شامل ہوں گے، جی جی وہ ٹریگر کرتے ہیں ہارمون کی اسٹیمولیشن کو، اور انکریز کرتے ہیں ڈیزیز ان دی باڈی۔ کوئی بھی چیز، چکن ہو، ایگ ہو، ویجیٹیبلس ہوں، جو بھی ہو جن میں میڈیسنس کا استعمال ہوتا ہے، فرٹیلائزر از ون آف دی بگ کاز آف کینسر آف اینی تھنگ، مطلب ناٹ نیسیسریلی فار بریسٹ، اٹ کین کاز اینی تھنگ۔ یعنی کہ یہ پروسیس فوڈ کا آپ مینشن کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، جو اب آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انکریز ہو گیا، انسیڈنس انکریز ہو گیا کینسرز کا، تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہم فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، اینیملس کے لیے بھی، اپنے یہ ویجیٹیبلس کے لیے بھی، تو اٹ کین کاز ایشوز۔ اچھا، اسٹیٹیکلی ہم پاکستان کی اگر اسٹیٹس پہ بات کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر عام بندے کو بتانا چاہیں کہ اسٹیٹیکلی ہم اس وقت اتنی الارمنگ سچویشن میں ہیں۔ اس 1 in 12، 1 in 10، یعنی کہ اگر 10 عورتیں بیٹھی ہیں نا، ان میں سے ایک کو بریسٹ کینسر ہونے کے بڑے روشن چانسز۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کے، چونکہ کہتے ہیں کہ اویلیبلٹی آف نالج از ناٹ دا ایشو، دا ایشو از امپلیمنٹیشن۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے سیمینار کرنے سے لوگوں کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ ڈیفینیٹلی، یہ پچھلے دنوں یہ راؤف صاحب نے اور ان کی وائف نے کرایا تھا سروائکل کینسر پہ، اور دیر آر ٹیچرس کا ایک گروپ تھا جو آیا، اس میں سے ایک فیمیل کو سرویکل کینسر ہم نے ڈائگنوز کیا، اور ایک اسکول میں ہم نے لاسٹ ایئر بریسٹ کینسر، اس میں سے 2 بچیوں کو ہم نے بریسٹ کینسر ڈائگنوز کیا۔ تو آپ نے ایک بھی جان بچا لی، تو آپ نے ہیومینٹی کی جان بچائی۔ کیوں نہیں؟ اٹ ورکس، کرتی ہیں یہ ورک، کیوں نہیں کرتی؟ جی دوستو، ڈاکٹر صاحبہ کی بات بہت ہی سمپل، سادہ اور عام فہم ہے کہ اگر آپ پروسیس فوڈ کو اوائڈ کرتے ہیں، اگر آپ سیڈنٹری لائف سٹائل کو اوائڈ کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے فور فادرز میں، آپ کے خاندان میں یہ بیماری موجود ہے، تو دیر از اے بگ چانس، دیر از اے بگ رسک کہ آپ بھی آنے والے وقت میں اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو سمپلی انہوں نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کام خود کرنے چاہیے اور دین سے جڑے رہنا چاہیے، اس سے بہت ساری مشکلات پہ قابو پانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جواد صاحب، تھینک یو۔